TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈا کے سابق وزیر خزانہ بل مورنیو کا کہنا ہے کہ بجٹ میں لگنے والے نئے ٹیکسوں سے کمپنیوں اور ملازمت پیدا کرنے والوں کی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر خزانہ کرسٹیا فریلینڈ کے پیشرو بل مورنیو کا کہنا ہے کہ جب وہ ملازمت پر تھے تو کیپٹل گین ٹیکس میں اضافے کی بات کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس طرح کی تبدیلی کی مزاحمت کی کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اس سے کمپنیوں اور ملازمت پیدا کرنے والوں کی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا اس وفاقی بجٹ کے جواب میں اب سرمایہ کاری کی قحط کی توقع کر سکتا ہے، جس میں ٹیکس میں اضافے کے لیے اعلیٰ درجے کے سرمایہ کے منافع کو ہدف بنایا گیا ہے۔ یہ بہت واضح طور پر کچھ تھا کہ جب میں وہاں تھا ہم نے مزاحمت کی، ہم نے ایک خاص وجہ سے اس کی مزاحمت کی، ہمیں ملک کی ترقی کے بارے میں فکر تھی۔ مورنیو نے کہا کہ امیر کاروباری مالکان اور کارپوریشنز جن لوگوں کو فری لینڈ کی تبدیلی کے نتیجے میں زیادہ ٹیکس کے بوجھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کینیڈا میں کام کرنے کے لیے پیسہ لگانے کے بارے میں 2 بار سوچیں گے کیونکہ وہ اپنی سرمایہ کاری پر کم کمانے کے لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک حوصلہ شکنی پیدا کی ہے اور یہ بہت مشکل ہے۔ میرے خیال میں ہمیں ہمیشہ کسی بھی ایسے اقدام کو تسلیم کرنا ہوگا جو سرمایہ کاری کے لیے حوصلہ شکنی پیدا کرتا ہے، نہ صرف ملک کے اندر ہم پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ ان غیر ملکی سرمایہ کاروں پر بھی اثر پڑتا ہے جو ہمارے ملک کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ احتجاج میں بہت سی آوازیں اٹھیں گی، کوئی بھی زیادہ ٹیکس ادا کرنا پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ یا شاید خاص طور پر جو اسے سب سے زیادہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ٹیکس پالیسی صرف یا بنیادی طور پر اکاؤنٹنٹس یا ماہرین اقتصادیات کا صوبہ نہیں ہے، یہ ہم سب سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ ہم کس طرح فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کس قسم کے ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور ہم کس قسم کا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ بل مورنیو نے کہا کہ کینیڈا کی فیکس GDP کم ہو رہی ہے، ترقی محدود ہے اور پیداواری صلاحیت دوسرے ممالک سے پیچھے ہے، ملک کو اس سے کم دولت مند بنا رہا ہے۔ کینیڈین پولیس نے ٹورنٹو ایئرپورٹ سے 2 کروڑ 10 لاکھ کینیڈین ڈالر مالیت کا سونا اور 27 لاکھ کینیڈین ڈالر چرانے کے کیس میں 6 افراد کو گرفتار کر کے بھاری تعداد میں ہتھیار بھی برآمد کر لیے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ایئر کینیڈا کے لیے کام کرنے والے 2 افراد نے گزشتہ موسم بہار میں ٹورنٹو پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے تقریباً 22.5 ملین ڈالر کا سونا اور نقدی کی چوری میں مبینہ طور پر کلیدی کردار ادا کیا۔ پولیس نے ملک کے ایک مصروف ایئرپورٹ سے 2 کروڑ 10 لاکھ کینیڈین ڈالر مالیت کا سونا اور 27 لاکھ کینیڈین ڈالر چرانے کے کیس میں 6 افراد کو گرفتار کر کے بھاری تعداد میں ہتھیار بھی برآمد کر لیے۔ ایک نیوز کانفرنس میں پیل ریجنل پولیس نے کہا کہ امریکی بیورو آف الکوہل، ٹوبیکو، آتشی اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ان کی مشترکہ تحقیقات کے نتیجے میں متعدد گرفتاریاں اور 19 الزامات کے ساتھ ساتھ بڑی مقدار میں آتشی اسلحے کو ضبط کیا ہے۔ پیل پولیس کے سربراہ نشان دوراپیا نے کہا کہ یہ کہانی ایک سنسنی خیز ہے، ایک اور جو شاید ہم مذاق میں کہتے ہیں نیٹ فلکس سیریز کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا یہ ہوائی اڈے کی سہولیات کے اندر اور باہر سے مجرموں کا ایک احتیاط سے منصوبہ بند اور منظم گروپ ہے جس نے اس چوری کو منظم کیا۔ لیڈ تفتیش کار مائک مویٹی نے ایئر کینیڈا کی کارگو سہولت سے دلیرانہ چوری کو کینیڈا کی تاریخ میں سونے کی سب سے بڑی چوری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایئر لائن کے لیے کام کرنے والے 2 افراد نے اسے اتارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کینیڈا کے صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے صوبے کے اسپیکر سے کوئنر پارک میں کیفیہ پر پابندی کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے صوبے کے اسپیکر سے کوئنز پارک میں کیفیہ پر پابندی کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پریمیئر ڈگ فورڈ اس اقدام کو بے ضرورت تفرقہ انگیز قرار دیتے ہوئے اسپیکر ٹیڈ آرناٹ سے کوئنز پارک میں کیفیوں پر پابندی کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈگ فورڈ کا کہنا تھا کہ کیفیہ پر پابندی کا فیصلہ اسپیکر نے اکیلے کیا تھا، میں اس کے فیصلے کی حمایت نہیں کرتا کیونکہ یہ ہمارے صوبے کے لوگوں کو بلا ضرورت تقسیم کرتا ہے۔ فورڈ نے اسپیکر کو فیصلے کو فوری طور پر تبدیل کرنے پر زور دیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ ممبران کو حال ہی میں اسکارف نہ پہننے کی ہدایت کب دی گئی تھی جو عام طور پر عرب پہنتے ہیں اور فلسطینی مزاحمتی تحریک کی علامت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ تاہم فروری میں آرناٹ نے اراکین کو ایک یاد دہانی جاری کی کہ سیاسی پیغامات کے طور پر لوازمات کا استعمال ممنوع ہے۔ وزیر اعلیٰ کے تبصرے اونٹیریو کے کئی دیگر سیاستدانوں کی جانب سے عمارت میں پابندی پر نظر ثانی کرنے کے مطالبات کے بعد سامنے آئے ہیں۔ ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ ہماری اسمبلی میں ثقافتی اور قومی لباس کی ان اہم اشیاء کا پہننا ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ یہ اس کہانی کا حصہ ہے
کہ ہم ایک صوبے کے طور پر کون ہیں۔ فلسطینی اس کہانی کا حصہ ہیں اور کیفیہ ایک روایتی لباس ہے جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ عرب اور مسلم کمیونٹیز کے بہت سے اراکین کے لیے اہم ہے۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے بعد ایران کے خلاف جنگ میں شمولیت کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے بعد ایران کے خلاف جنگ میں شمولیت کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی نے ملاقات کی۔ اس دوران مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے ساتھ ساتھ غزہ کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور اسرائیل پر ایرانی حملے کے بارے میں بات ہوئی۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیع السودانی سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ عراق سمیت خطے میں امریکہ اور اس کے شراکت داروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ اسرائیل کی سلامتی اور جنگ بندی کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مزید کہا ہے کہ اگر ایران اسرائیل پر حملے کرنے میں کامیاب رہا تو امریکہ جنگ میں شامل ہونے پر مجبور ہوگا۔ امریکہ خطے میں روس اور ایران گٹھ جوڑ کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ امریکہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد ریپبلکن کی حمایت سے اسرائیل کے لیے بڑی عسکری اور مالی امداد کی منظوری ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم جلد از جلد یرغمالیوں کی رہائی چاہتے ہیں اور جنگ کو روکنا چاہتے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم السودانی نے کہا کہ ہم فوجی تعلقات سے امریکہ کے ساتھ مکمل شراکت داری کی طرف جانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں امریکی اور عراقی خیالات مختلف ہو سکتے ہیں اور ہم بھی جنگ کی توسیع کو روکنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے کی 31 لاکھ آبادی کے لیے فوری امداد کی ضرورت ہے۔ OCHA کے مطابق شمالی غزہ کے بازاروں میں بنیادی غذائی اشیاء کی شدید کمی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ نے بدھ کو غزہ اور مغربی کنارے کے لیے $2.8 ارب کی فنڈنگ کی اپیل کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے کی 31 لاکھ آبادی کے لیے فوری امداد کی ضرورت ہے۔ OCHA کے مطابق شمالی غزہ کے بازاروں میں بنیادی غذائی اشیاء کی شدید کمی ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کی پٹی میں ان 23 لاکھ فلسطینیوں کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرائی ہے جن کے متعلق غذائی عدم تحفظ کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ کی شدید اسرائیلی بمباری اور ایک زمینی کارروائی کے بعد قحط کے خطرے سے دوچار ہیں۔ منگل کو غزہ شہر میں ایک پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فورسز کے میزائل حملے میں درجن سے زائد فلسطینیوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ UN ویب سائٹ کے مطابق دیر البلح کے الاقصی اسپتال سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں مغازی پناہ گزین کیمپ پر حملے کے بعد زخمی اور شہید ہونے والے بچوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ UN آفس رابطہ برائے انسانی امور کے مطابق شمالی علاقوں میں قحط آنے والا ہے اور مئی 2024 کے درمیان کسی بھی وقت اس کے آنے کا امکان ہے کیونکہ غزہ کی نصف سے زائد آبادی بھوک کی تباہ کن سطح کا سامنا کر رہی ہے۔ بازاروں میں بنیادی غذائی اشیاء کی کمی ہے اور ان کا انحصار امدادی راشن پر ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین کو مکمل ریاست کی رکنیت دینے کی درخواست پر کل ووٹنگ ہوگی۔ ادھر اسرائیلی فورسز کی جارحیت برقرار ہے۔ رفح میں بمباری میں خواتین اور بچے سمیت 7 فلسطینی شہید ہوئے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔